آپ کا کیا خیال ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پایا؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں بات یہ ہے خان صاحب کہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جو اس وقت دہشت گردی کی آگ میں سلگ رہا ہے، اور چونکہ آج 16 دسمبر ہے اور پشاور میں جو ایک بھیانک دل دہلا دینے والا سانحہ ہوا تھا 11 سال قبل، وہ آج بھی ہمارے ذہنوں پہ اور دلوں پہ تازہ ہے۔ وہ زخم تازہ ہے، ان والدین کے دلوں پہ زخم تازہ ہے، اس قوم کے دلوں پہ وہ زخم تازہ ہے جب ننھے بچے، چھوٹے بچے دہشت گردی کی آگ میں جھلس گئے۔ اور دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ اگین فار پاکستان، جب ایک نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے اوپر عمل ہوا، دہشت گردی کے خلاف اگین ایک کارروائی شروع ہوئی، دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا اور کچھ دیر پا امن قائم ہوا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ طالبان اپولوجسٹ بھی آ گئے، جیل بریکس بھی ہوئے، دہشت گرد وہاں سے نکلے بھی، یہ بھی کہا گیا کہ جی دہشت گرد آ کے اپنے دفتر کھولیں، جو طالبان ہیں ہماری نظر میں۔ بہت کچھ ہوا اور یہ اس کا ایک کلمنیٹنگ افیکٹ ہے کہ آج دوبارہ وہ صوبہ جو ہے وہ قربانی دے رہا ہے، اس کے معصوم لوگ وہ قربانی دے رہے ہیں جو پہلے بھی کئی بار دے چکے ہیں۔ کہاں کوتاہی ہوئی، کہاں کوتاہی نہیں ہوئی، یہ تو ایک بڑی طویل بحث ہو جائے گی۔ میں کچھ کہوں گی، حذیفہ صاحب کچھ کہیں گے، بخاری صاحب کچھ کہیں گے، یہ بلیم گیم کا تو وقت ہی نہیں ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ دہشت گرد ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی بہن بچے ہیں، اور اس جنگ میں ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اس جنگ میں ہمیں اپنی مسلح افواج کا ساتھ دینا ہے۔ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا وہ صوبہ جو اس وقت دہشت گردی کی آگ میں سلگ رہا ہے، اس صوبے کی انتظامیہ، اس صوبے کی حکومت کیا اپنی مسلح افواج کا ساتھ دے رہی ہے؟ نہ کہ اس کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قوم کو بھی ان کے خلاف کر دی۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے، اور چونکہ آج 16 دسمبر ہے، ان والدین سے پوچھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی جان کا نذرانہ دیا ہے۔ صبح بچے اسکول گئے تھے، واپس نہیں آئے، اور جب وہ یہ گفتگو سنتے ہیں اور جب یہ سنتے ہیں کہ جی آئیں طالبان اپنے دفاتر کھول لیں اور یہ جنگ ہماری نہیں ہے، اور اس قسم کی گفتگو، تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ان لوگوں سے پوچھیں نا جن کے گھروں سے میتیں اٹھی ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ صرف وہ بالکل صحیح ہے۔ اب یہ جو آپ نے گفتگو کی شرمیلا صاحبہ، ہم کچھ نمبرز کی بات نہیں کر رہے۔ 131 بچے جو شہید ہوئے ہیں وہ نمبرز نہیں ہیں، وہ جیتے جاگتے انسان تھے، کسی کے لختے جگر تھے، وہ پورے کے پورے گھر اجڑ گئے ہیں۔ مجھ سے تو آج بھی وہ تصویریں نہیں دیکھ سکتے، اور آج بھی ہم 11 برس کے بعد بہت تکلیف سے اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ تکلیف ابھی بھی باقی، آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے دلوں میں ابھی بھی یہ زخم تازہ ہے۔ کشمور میں ڈاکوؤں کی دیدہ دلیری ہے کہ انہوں نے رات کو 11 بجے ایک بس پر حملہ کر کے اور 20-25 لوگوں کو اغوا کر لیا، اس میں سے 10، پھر آج اخبارات میں تو خیر 20-25 رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن بعدوں میں چلا وہ 19 ہیں، لیکن 19 بھی ہیں تو یہ ایک بڑی فگر ہے۔ تو سندھ سے ڈاکوؤں کا خاتمہ کیوں نہیں کیا جا سکا، یہ انہوں نے سوال اٹھایا۔ آپ ان دو باتوں کا جواب دے دیجئے، پھر میں حذیفہ کے پاس جاتا ہوں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو یہ تو بلیم گیم چلتا رہے گا۔ جو طالبان اپولوجسٹ ہیں، جو کہ پی ٹی آئی ہے، وہ کبھی بھی یہ بات نہیں مانے گی کہ انہوں نے کھلے عام یہ کہا کہ طالبان اپنے دفاتر یہاں پر آ کر کھولیں۔ انہوں نے کھلے عام یہ کہا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب الیکشنز ہو رہے تھے تو پیپلز پارٹی آف پی ایم ایل این تو اپنے جلسے جلوس نہیں کر پاتی تھی، ان کے جلسے جلوسوں میں تو دھماکے ہو جاتے تھے۔ ایک واحد جماعت تھی پی ٹی آئی جو جلسے جلوس کرتی تھی۔ جہاں تک انہوں نے باتیں کی بی بی شہید کی، تو نصیر اللہ بابر صاحب جب انٹیریئر منسٹر تھے 1993 سے 1996 تک، اس وقت افغانستان میں بڑا ایک کیوٹک سا ماحول تھا، اور جو انٹیریئر منسٹر تھے نصیر اللہ بابر، انہوں نے جو پشتون جو ریلیجس اسٹوڈنٹس تھے، ان کو جو مدارس میں پڑھتے تھے پاکستان کے، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا
طالبان تو کاندہار میں 1994 میں وہ ایک ریئیکشن کے تحت ایک طالبان ایک فورس بنی جو کہ ایک لالسنس تھی، ابیوز تھا بائی وار لارڈز تھی، سول وار تھی، یہ تمام چیزیں تھیں. یہ کہاں تو چیزیں انہوں نے جوڑ دی ہیں کہ یہ مطلب فیکچولی آپ کی جو ہسٹوریکل آپ جو کانٹیکسٹ دے رہے ہیں وہی انکریکٹ ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات اور معاملات ہیں، بخاری صاحب یہ بتا دیں کہ کیا خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ساتھ دے رہی ہے، وہ اپنی مسلح افواج کا ساتھ دے رہی ہے یہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی بات کہتے ہیں. یا وہ وہاں سے بیٹھ کے دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم حملہ کر دیں گے کیپٹل پہ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ساری کی ساری جو انرجی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی وہ اس وقت لگی ہوئی ہے عمران خان سے ملاقات کرا دیں. عمران خان از ناٹ امپورٹنٹ. آپ پورے صوبے کو یرغمال نہیں بنا سکتے صرف اس ایشو کے اوپر کہ آپ نے عمران خان سے ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اس ملک میں بڑے قیدی ہیں، بی بی شہید گئیں، آصف علی زرداری صاحب 11.5 سال انہوں نے قید با مشقت کاٹی ہے بے گناہی کے اندر. بھٹو شہید پھانسی چڑھ گئے. لیکن کبھی بھی آپ نے صوبے کو یرغمال نہ بنایا، آپ نے سیاست کو یرغمال نہ بنایا، اپنی ذاتیات کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا. آپ وہاں کے لا اینڈ آرڈر تو سنبھالیں. آپ نے ایک وزیر نکالا، دوسرا لگایا، یہ کہہ کہ جی ایڈمنسٹریشن فیل ہو گئی ہے، دہشت گردی عروج پہ ہے. تو یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کوئی پالیسی آئی ہے، کوئی ڈسکشن ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ کے معصوم لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے خان صاحب یہ گفتگو کر کے، کیونکہ آج کے دن ہم بیٹھ کے جب اس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے دہشت گردوں کو اور دہشت گردی کو کہ جی کیا مجھ پہ پرچے کٹے تو کیا میں بھی دہشت گرد ہوں؟ کیا آپ کے دور کے اندر سیاسی مخالفین کو ذلیل نہیں کیا جاتا تھا؟ کیا آپ مطلب جتنا تنگ اور رسوا اور جتنا ڈیفیم انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو کیا، عورتیں تک نہیں چھوڑی، مریم نواز کو نہیں چھوڑا، فریال تارپور کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا، کسی سیاستدان کو نہیں چھوڑا، سب جیل میں تھے، کسی جرنلسٹ کو نہیں چھوڑا، کسی بزنس مین کو نہیں چھوڑا، کسی جج کو معاف نہیں کیا. کھڑے ہو کے جلسے جلوسوں میں بیچاری ایک خاتون جج کو عمران خان نے کیا کہا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے، اور میں کہوں گی کہ مجھے تو بخاری صاحب بھی طالبان اپولوجسٹ لگ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، ایک طرف میں بات کر رہی ہوں کہ کیا اس ملک میں یکجہتی ہے اس ایشو کے اوپر، اور بالخصوص اس صوبے سے تعلق رکھنے والی اس جماعت کے لوگوں کی جس نے اس صوبے کے اندر دہشت گردوں کو پناہ دی. تو آج یہی بات جو بخاری صاحب کر رہے ہیں تو میری بات کی تائید ہو رہی ہے نا، کہ آج جس طریقے سے آپ اس معاملے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، نہ کہ آپ کھلے لفظوں میں بولیں کہ جی دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے، دہشت گردوں کو ختم ہونا چاہیے، اور اس میں ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ ہیں. یہ بول دیں بخاری صاحب، ان کو کل جماعت سے نکال دیں گے عمران خان، یہ بول ہی نہیں سکتے، ہی ول نیور سے اٹ. اور یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے. اور یہ جو پارٹی کی بات کریں، میں اپنی پارٹی کی بات کر رہی ہوں. میری پارٹی میں تو میری تو وہ جماعت ہے جس کی شہید بی بی جو ہے وہ دہشت گردی کی نظر ہوئی، اس ملک کی خاطر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا. ان کو معلوم تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو معلوم تھا کہ دہشت گرد ان کے پیچھے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ملک واپس آئیں. وہ آئی اس ملک میں جمہوریت کو پروان چڑھانے کی خاطر. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ آپ لوگ اس قسم کی جب گفتگو کرتے ہیں اور اس قسم کے مکالمے کرتے ہیں، آپ کم از کم ان لوگوں کے سوچیں، اگر وہ یہ لوگ یہ آپ کی بات سن رہے ہوں، ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی، جن کے بچے شہید ہوئے ہیں، جن کے گھر میں سے میتیں اٹھی ہیں، جن کے کسی کا بیٹا شہید ہوا ہے، کسی کا باپ شہید ہوا ہے، کسی کی بیٹی شہید ہوئی ہے. اس ملک نے کتنی قربانی دی ہے دہشت گردی کے لیے، کتنی قربانی دی ہے.